بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ہندوستان کے سیاسی بدلتے منظرنامے پر بڑا ہی شاندار اور جرأت مندانہ خطاب فرمایا کل 30 اگست 2024 جمعے کو دہلی جامع مسجد کے شاہی امام بخاری نے ایک ایسا خطاب فرمایا کہ جس کو سن کر یقیناً مظلوموں نے ایک ٹھنڈی اور راحت کی سانس لی ہوگی۔ یقیناً اس بیان کو سن کر مسلمانوں کے درمیان ایک آس اور امید کی کرن جاگی ہوگی۔ شاہی امام نے دہلی کی جامع مسجد کے منبر سے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے۔ شاہی امام نے دہلی کی جامع مسجد کے منبر سے ملک ہندوستان کے حالات کو بڑے اچھے طریقے پر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہے، مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، آئے دن مسلمانوں پر جان لیوا حملے کیے جا رہے ہیں۔ شاہی امام نے اپنے خطاب میں ایک بات ایسی ارشاد فرمائی کہ جس کو سن کر آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ شاہی امام نے اپنے بیان میں فرمایا کہ میں اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ماضی میں ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آبیاری کے لیے، اس ملک کے عروج کے لیے جو قربانیاں دی تھی اور جس خواب کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، آج وہ ہندوستان مٹ چکا ہے۔ آج اسی ہندوستان کے اندر ظلم کی، نفرت کی، تعصب کی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اسی طریقے سے تمام کے تمام مسلم قائدین اور مسلم تنظیموں کے رہنما اپنی آواز ظلم کے خلاف بلند کرتے رہیں، ظالم کے خلاف بلند کرتے رہیں، تو مسلمانوں کے درمیان حوصلہ باقی رہے گا۔ مسلمان احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، مسلمان بزدل نہیں بنے گا، مسلمانوں کو ہمت ملے گی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں گے، مسلمانوں کے جذبے بلند ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم قائدین کو، مسلم تنظیموں کے رہنماؤں کو باری تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہم سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک سے ظلم کا خاتمہ فرمائے، بدامنی کا خاتمہ فرمائے، امن و امان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس ملک ہندوستان کے اندر تمام کے تمام باشندوں کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔